بلوچستان میں بھی پشتون بیلٹ انٹیگریٹ ہوئی فیڈریشن کے ساتھ، لیکن جو بلوچ ایریا ہے وہ انٹیگریٹ نہیں ہو سکا۔ جو ہمارے بلوچستان کا معاملہ ہے وہ تھوڑا کلچرلی سائیکالوجیکلی تھوڑا سا مختلف ہے۔ بلوچ نیشنلزم کو دیکھیں موجودہ فیڈریشن میں تو 6-7 ملین بلوچستان میں ہیں، 12-13 ملین پنجاب میں ہیں، پرٹیکولرلی ان صدرن پنجاب، اور 15 ملین جو ہیں وہ سندھ میں ہیں۔ ایون کراچی از اے کولاچی آفٹر دی نیم آف اے کولاچی ٹرائب، کولاچی واز اے بلوچ ٹرائب۔ اب جو سندھ کا 15 ملین بلوچ ہے جو مائگریٹ اکٹھا کر کے آیا اور جو آگے گیا، وہ تو سندھ کے نیشنلزم میں جذب ہو گیا، پھر وہ پاکستان کے فیڈرلزم میں بھی جذب ہو گیا۔ جو صدرن پنجاب ہے وہ سرائکی نیشنلزم میں جذب ہوا اور پھر وہ پاکستان کے فیڈریشن میں، پاکستان کے فیڈرلزم میں مکمل جذب ہو گیا۔ بلوچوں کے پولیٹیکل ایشوز کیا ہیں؟ میری ایک رپورٹ ہے وائلیشن آف دی سروسز کوٹا آف بلوچستان۔ جو حقیقی بلوچ کی عادت ہے، جو نمائندہ بلوچ کی عادت ہے، اس کو سامنے نہیں لایا گیا، بلکہ بلوچ کی جو قیادت ہے اس کو مینوفیکچر کیا گیا۔ چلیے سر، اس کو ہم کیونکہ بلوچستان کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ بہت واضح ہیں، پولیٹیکل ایلینیشن ہے، یوتھ کے اندر ایلینیشن ہے، اور وہ پولیٹیکلی فیڈریشن سے دور جاتے جا رہے ہیں، اور یہ فیڈریشن کو ہے کہ ان کو پولیٹیکلی ریہیبلیٹیٹ کرنے چاہیے۔ اور شاید بلوچ جو یوتھ ہے وہ سرداروں کے اس طریقے سے قابو میں بھی نہیں۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو صدرن پنجاب کی دے دیتا ہوں کہ اگر آپ میں نے صدرن پنجاب میں سر سرو کیا ہے تو ادھر جو بلوچ یوتھ ہے، بلوچ سرائکی یوتھ ہے، وہ بہت زیادہ اینٹی سردار ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دیے ہیں جو بلوچ نہیں تھے، اور ان کو انہوں نے میسیولی جتوایا۔ یہ پورا ایک پیٹرن ہے۔ آج کوئی بھی سردار اس پوزیشن میں نہیں ہے، پہلے وہ گھر بیٹھ کر کے سیٹ جیتتا تھا، اب وہ بڑے مشکل سے ایک ایک کے گھر جا کر کے شاید اپنی سیٹ بچاتا ہے۔ کہ آج کی جو بلوچستان کی پولیٹکس ہے یہ سرداروں کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ آپ نے ڈاکٹر مالک صاحب کا نام لیا، ذاتی طور پر ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ ایک موقع ملا آپ جا کر کے اس کے ایریے کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ایریے کو کس طرح ڈیولپ کیا۔ You can compare the urban area of Durban town with any مطلب جو ہے وہ ڈیولپ ایریا آف پاکستان۔ بعد میں پنجابیوں کی ایوولوشن ہوئی، پنجابی پاور سٹرکچر میں آیا، پھر پنجابیوں نے ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس میں لوگ کہتے ہیں آبادی زیادہ تھی، لیکن پنجاب ہمیشہ سے ڈیولپڈ رہا ہے۔ پنجاب 2000 میں بھی ڈیولپ تھا، 1900 میں بھی ڈیولپ تھا، 1800 میں بھی ڈیولپ تھا، کیونکہ پوری پیچھے ایک سویلائزیشن آ رہی ہے۔ کوئی جو ہے نا اتھارٹی وہ کمانڈ نہیں کرتا پشتون ٹرائب پہ۔ اگر آپ پاکستانی فیڈرلزم کو دیکھیں، بلکہ پاکستان کی موومنٹ کو دیکھیں، تو پنجاب جو تھا وہ سب سے آخر میں پاکستان کی موومنٹ کو پنجاب میں جوائن کیا، بلکہ 1937 کے جو الیکشنز ہوئے جو سیپریٹ الیکٹوریٹ پہ تھے، اس میں پنجابیوں نے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا، پھر 1945 کے الیکشن میں دیا اور پنجاب میں مسلم لیگ اکثریت بن کے آئی۔ بعد میں جب پاکستان شروع ہوتا ہے تو ساری پاور جو انڈیا سے لوگ مائگریٹ کر کے آتے ہیں ان کے پاس آتی ہے۔ وہ بیوروکریٹک ہی رہا ہے، بیوروکریسی میں سارے انڈینز جو انڈیا کے حصے سے مائگریٹ کر کے آئے تھے، جوڈیشری دیکھ لیں، پاکستان کا سارا HR دیکھ لیں۔ بعد میں پنجابیوں کی ایوولوشن ہوئی، پنجابی پاور سٹرکچر میں آیا، پھر پنجابیوں نے ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس میں لوگ کہتے ہیں آبادی زیادہ تھی، لیکن پنجاب ہمیشہ سے ڈیولپڈ رہا ہے۔ پنجاب 2000 میں بھی ڈیولپ تھا، 1900 میں بھی ڈیولپ تھا، 1800 میں بھی ڈیولپ تھا، کیونکہ پوری پیچھے ایک سویلائزیشن آ رہی ہے۔ اس کے بعد ایک سکسیس سٹوری ہے پشتونوں کی، کہ پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ پشتون جو ہیں وہ الائے ہوئے، وہ انٹیگریٹ ہوئے، وہ پھر بیوروکریسی میں بھی آئے، ملٹری میں بہت زیادہ ہے ان کی پریزنس پاکستان کے پاور سٹرکچر میں، بلکہ پاکستان کے کلچرل ریپریزنٹیو وہ ہیں۔ اگر آپ کرکٹ کی ٹیم کو دیکھیں اس میں پشتون پلیئرز ہیں۔ پاکستان کا اگر جو ثقافتی ورثہ ہے اب اس میں پشتون ڈومیننٹ ہیں، پشتون کلچر ڈومیننٹ ہے۔ پشتونوں نے پھر مائگریشن کی پوری فیڈریشن کے اندر۔ کراچی پشتونوں کا سب سے بڑا شہر ہے، لاہور میں 11% سے زیادہ پشتون ہیں اور وہ بزنسز میں چھائے ہوئے ہیں۔ تو پشتون کی انٹیگریشن تو پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ ہو گئی، پہلے پنجابیوں کی ہوئی، سب سے پہلے انڈین مائگریٹڈ لوگوں نے اس کو لیا، پھر پنجابیوں نے لیا، پھر پشتونوں نے لیا، اور ایک حد تک جو سندھی تھے وہ بھی انٹیگریٹ ہوئے تھرو پیپلز پارٹی، ان کی بھی بہت زیادہ انٹیگریشن ہے۔ بلوچستان میں بھی پشتون بیلٹ انٹیگریٹ ہوئی فیڈریشن کے ساتھ،
لیکن جو بلوچ ایریا ہے وہ انٹیگریٹ نہیں ہو سکا. تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریسورس موبلائزیشن ہے وہ بنیادی ریزن ہے اس کی؟ ضرور آپ کی اس ریسورس موبلائزیشن پہ آؤں. میں خود میری اپنی اسسمنٹ ہے کہ جہاں جہاں پہ کالونیل رولر سیٹلڈ رہے وہاں پہ جو ہے نا سیولائزیشن نے پراسپر اور پروگریس کیا، انسٹیٹیوشن بنے. اب انڈیا میں وہ اسٹیبلش رہا، اس کی پوزیشن فار بہتر ہے. اس کے بعد وہ پنجاب میں سیٹلڈ رہا، اس کے بعد وہ کے پی کے میں، اور جب آپ چلتے ہیں افغانستان کی طرف تو وہاں وہ سیٹل نہیں ہو سکا. آج تک وہی حالات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جہاں تک انٹیگریشن کی بات ہے، کچھ سوسائٹیز یا کچھ کلچرز اوپننگ زونس میں ہوتے ہیں، انٹرپرینورز ہوتے ہیں، انٹرپرائزز ہوتے ہیں. اب پشتونوں کا ایک اپنا اسٹائل ہے کہ وہ محنت کرنے میں، مسافری کرنے میں، انٹیگریٹ ہونے میں ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں. جبکہ جو ہمارے بلوچستان کا معاملہ ہے وہ تھوڑا کلچرلی، سائیکالوجیکلی تھوڑا سا مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان بننے سے پہلے ہی بلوچستان تھا، کئی صدیوں سے تھا. جب ہماری ایکسیشن ہوئی ہے، اس کے بعد ایکیوٹ مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوا ہے. یہ ایک چیز اپنے طور پہ ایک حقیقت ہے کہ جو آپ بلوچستان میں وائلنس دیکھتے ہیں اس وقت، بروٹل وائلنس آپ دیکھتے ہیں، اٹس اے سمٹم، کسی بیماری کا سمٹم ہے. تو ہم سمٹمز کو کل کریں گے یا بیماری کو ڈائیگنوز کر کے اس کو ٹریٹ کریں گے؟ ظاہر ڈائیگنوز کر کے اس کے فاؤنڈیشن کو ٹھیک کریں گے. وائلنس کے ذریعے سے انکاؤنٹر کرنا، اٹ فردر بریڈز کنٹمپٹ. دیر آر ادر پاتھ ویز: پولیٹیکل ڈائلاگ، ریکنسیلیشن، اکنامک ڈیولپمنٹ، میننگ فل ایجوکیشن. اچھا سر، یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. اب اگر آپ بلوچ نیشنلزم کو دیکھیں موجودہ فیڈریشن میں تو 6-7 ملین بلوچستان میں ہیں، 12-13 ملین پنجاب میں ہیں، پرٹیکولرلی ان صدرن پنجاب، اور 15 ملین جو ہیں وہ سندھ میں ہیں. ایون کراچی از اے کولاچی آفٹر دی نیم آف اے کولاچی ٹرائب. کولاچی واز اے بلوچ ٹرائب. اب جو سندھ کا 15 ملین بلوچ ہے جو مائگریٹ اکٹھا کر کے آیا اور جو آگے گیا، وہ تو سندھ کے نیشنلزم میں جذب ہو گیا. پھر وہ پاکستان کے فیڈرلزم میں بھی جذب ہو گیا. جو صدرن پنجاب ہے وہ سرائکی نیشنلزم میں جذب ہوا، اور پھر وہ پاکستان کے فیڈریشن میں، پاکستان کے فیڈرلزم میں مکمل جذب ہو گیا. تو ایک جب ایتھنیسٹی ہے وہ 2 جگہ پہ ایبسارب ہوتی ہے، لیکن وہ ایک جگہ پہ ایبسارب نہیں ہوتی، تو اٹ مینس کہ صرف یہ آئیڈینٹی کا ایشو نہیں ہے. کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سندھ میں بلوچ آ کے سیٹلڈ ہوئے 15 ملین یا پنجاب میں 12 ملین، وہ دے ور ڈفرنٹ فرام دوز ہو ریمین دیئر اینڈ سیٹل دیئر. اٹ مینس یہ پرابلم آئیڈینٹی سے بڑا ہے. اس میں کلچرل چیزیں ہم نے بہت بحث کی. اب ہم آتے ہیں سر اس کی پولیٹیکل سائڈ کے اوپر. کلچرل ہم نے ڈسکشن کر لی سر. پولیٹیکل بلوچ پاپولیشنز کے، کیونکہ بیسکلی ہم بلوچ ٹرائبس کی بات کریں، پشتونوں کے دوسرے ایشوز ہیں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں یا ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. بلوچوں کے پولیٹیکل ایشوز کیا ہیں؟ دیکھیں، پولیٹیکل ایشو میں فرام دا ڈے فرسٹ، اب شاید چیزیں کسی اور نیچ پہ پہنچی ہیں، لیکن کم از کم 70 سے یا اس سے کچھ پہلے جو چیزیں تھیں وہ سارے ہمارے یا تو مشاہدے میں رہی ہیں براہ راست، یا اس سے پہلے کچھ دلچسپی رہی ہے کہ چیزوں کو دیکھو، کنسلٹ کرو، لٹریچر اویلیبل. آپ یقین جانے پولیٹیکل ایشو جو ہے نا فرام دا ڈے فرسٹ جو ہے نا پروونشل اٹانومی ایز پر پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ان دی کانسٹیٹیوشن، پروونشل اٹانومی ایز پر پرنسپلز آف فیڈرلزم، بیٹر شیئر in the resources, natural resources, better and adequate representation in the parliamentary system, parliamentary institution and services. دیکھیں کئی وہ باتیں ٹھیک بیٹھتی ہیں. اس کا حل کانسٹیٹیوشن اور فیڈرلزم میں اس وقت تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق پروونشل اٹانومی، اس فیڈرل وفاقیت کے تحت پروونشل اٹانومی، اس آئین کے تحت شیئرنگ ان ریسورسز امپروو کرنا تھا کہ مین اسٹریمنگ ہو جائے، کہ آپ کے نیشنل اسمبلی میں سینٹ تو چلو وہ ہے ایکول بیسک، تاکہ وہ مین اسٹریمنگ ہو جائے. اور سروسز میں دیکھیں کچھ چیزوں کو
میں نے خود نزدیک سے دیکھا ہے. میری ایک رپورٹ ہے وائلیشن آف دی سروسز کوٹا آف بلوچستان. سر یہ ایڈمنسٹریٹو پارٹ میں ہم بعد میں آتے ہیں, ابھی ہم تھوڑی پولیٹیکل پارٹ پہ ڈسکشن کریں گے. لیکن سر ایک کرٹیسزم ہے کہ جو بلوچ قیادت ہے, جو حقیقی بلوچ قیادت ہے, جو نمائندہ بلوچ قیادت ہے, اس کو سامنے نہیں لایا گیا, بلکہ بلوچ کی جو قیادت ہے اس کو مینوفیکچر کیا گیا. ریسنٹ کی بات کر رہے ہیں یا پاسٹ کی؟ ہسٹوریکلی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ان میں رہے ہیں, نیشنلسٹ ضرور رہے ہیں لیکن بڑے سیزنڈ رہے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم جب چیزیں پارلیمانی سیاست میں ان کے ذریعے سے طے نہیں ہو سکی تو پھر بعد میں جو ہے نا ایسے آپ سمجھے کہ ہاسٹائل ایلیمنٹ ینگ لوگ تھے جنہوں نے یہ طے کر دیا, بلکہ دوسروں کو بھی کہا کہ پارلیمانی سیاست میں حصہ لینا ہی نہیں ہے. آپ یقین جانیں جو ارلی لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ آپ ہر چیز پہ بات کر سکتے تھے. کیا انہی لوگوں نے پاکستان کے آئین پہ دستخط نہیں کی؟ کس نے ریزسٹ کیا؟ مالک بلوچ صاحب ابھی ریسنٹلی چیف منسٹر, ڈاکٹر مالک پہ آتے ہیں. آپ دیکھیں نا کیا وہ حیدرآباد ٹریبونل میں 5 سال نہیں رہے, 6 سال نہیں رہے اور ایک دن میں سب کو چھوڑ دیا. تو وہ بڑے سیزنڈ نیشنلسٹ پولیٹیکل ایلڈرز تھے, ان کے ساتھ یعنی بات چیت کے ذریعے تمام معاملات بڑی آسانی سے حل ہو سکتے تھے. ان کی جو سیکنڈ مطلب جنریشن آپ کہہ لیں اس میں بھی بڑے ریزنیبل لوگ. آپ نے ڈاکٹر مالک صاحب کا نام لیا, ذاتی طور پر ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں. ایک موقع ملا آپ جا کر کے اس کے ایریے کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ایریے کو کس طرح ڈیولپ کیا. یو کین کمپیئر دی اربن ایریا آف تربت ٹاؤن وتھ اینی مطلب جو ہے وہ ڈیولپ ایریا آف پاکستان. ادروائز مطلب ایز اے ہیومن بینگ از ونڈرفل. اس میں بھی لوگ ہیں لیکن وہ جب چیزیں پارلیمانی نظام میں طے نہیں ہوئی تو اب معاملہ کسی اور طرف چلا گیا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. اب بھی جو ہے نا گنجائش بدستور ہم ہوپفل ہیں, خدا نخواستہ ایک بات طے ہے کہ جو کچھ ہے جو کچھ کرنا ہے سروائیول سب کی اسی فیڈریشن میں ہے, تمام اکائیوں کی. یس, تمام ایتھنیٹیز فیڈریشن سے ہٹ کر کے آپ یقین جانیں کسی کی بھی کوئی سروائیول نہیں ہے. لیکن فیڈریشن میں اکائیوں کے حقوق ہونے چاہیے, ہر صورت میں پروٹیکٹڈ ہونے چاہیے. اگر کوئی خدا نخواستہ ڈی ٹریک ہو گیا ہے, میرا اور آپ کا بچہ ڈی ٹریک ہوتا ہے, پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں نا. تو اگر دیکھیں ایک انڈیویجول ہے یا ایک گروپ ہے, ایک ریاست ہے, ریاست ماں ہے, ماں اپنے ڈی ٹریک بچے کو بھی گود میں جو ہے نا بالکل. لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ابھی بھی اس پاکستان میں بڑے سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں. آپ یقین جانیں فنگر ٹپس میں میں ان کے نام جانتا ہوں. چلیے سر, اس کو ہم کیونکہ بلوچستان کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ بہت واضح ہیں. پولیٹیکل ایلینیشن ہے, یوتھ کے اندر ایلینیشن ہے, اور وہ پولیٹیکلی فیڈریشن سے دور جاتے جا رہے ہیں, اور یہ فیڈریشن کو ہے کہ ان کو پولیٹیکلی ریہیبلیٹیٹ کریں. کرنے چاہیے. اچھا, اب اس کا ایک ہم جو سوشل فیکٹر ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں. پنجاب کی حد تک یا سینٹرل نیریٹو رہا ہے, ہماری فیڈرل گورنمنٹ کا یہ نیریٹو رہا ہے کہ جو سرداری نظام ہے وہ اس مسئلے کی ایک بنیادی وجہ ہے, کیونکہ سردار جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان کو یوز کرتے ہیں, اور وہ اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے جس طریقے سے ہونا چاہیے. گو کہ یہ اب نیریٹو اتنا نہیں بک رہا, کیونکہ ابھی آپ جو موومنٹ دیکھ رہے ہیں وہ سرداری علاقوں میں نہیں ہے, اور شاید بلوچ جو یوتھ ہے وہ سرداروں کے اس طریقے سے قابو میں بھی نہیں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو صدرن پنجاب کی دے دیتا ہوں کہ اگر آپ میں نے صدرن پنجاب میں سرو کیا ہے تو ادھر جو بلوچ یوتھ ہے, بلوچ سرائکی یوتھ ہے, وہ بہت زیادہ اینٹی سردار ہے, اور انہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دیے ہیں جو بلوچ نہیں تھے, اور ان کو انہوں نے میسیولی جتوایا. یہ پورا ایک پیٹرن ہے. تو بلوچستان میں بھی سر اب یہ سرداری نظام یا سردار کے اوپر تو تنقید مزید نہیں کی جا سکتی. دیکھیں جی, یہ نظام ضرور رہا ہے. پشتون ایریے میں نواب اینڈ سردار ٹو دی ایکسٹینٹ آف ایلڈر ایک ریسپیکٹ کی حد تک ضرور ہے.
کوئی جو ہے نا اتھارٹی وہ کمانڈ نہیں کرتا پشتون ٹرائب پہ. اسٹیٹ ابھی لوگ عزت ضرور دیتے ہیں. بلوچ سوسائٹی میں یس 60 یا 70 تک سردار کا ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا. مطلب لینڈ، واٹر ریسورسز، وہ ایون جوڈیشل اور ایگزیکٹو اتھارٹی بھی ایکسرسائز کرتا تھا. بٹ ود دی پروگریشن آف ڈیموکریسی، سویلائزیشن، یہ جو الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا، ٹیکنالوجی، گلوبلائزیشن، آپ یقین جانیں آج کوئی بھی سردار اس پوزیشن میں نہیں ہے. پہلے وہ گھر بیٹھ کر کے سیٹ جیتتا تھا. اب وہ بڑے مشکل سے ایک ایک کے گھر جا کر کے شاید اپنی سیٹ بچاتا ہے. پولیٹیکل پروسیس جو ہے نا وہ چلا ہے، اور یہ سردار اب اپنی حیثیت سے کم پولیٹیکل سٹرکچر، پارٹی سٹرکچر اور ورکر کے بنیاد پہ زیادہ چلتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ آج کی جو بلوچستان کی پولیٹکس ہے یہ سرداروں کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، قطعاً ایسے نہیں ہے. اچھا سر، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی ہم اگر اس کو اب ایڈمنسٹریشن سے پہلے تھوڑا سا فیڈرلزم کو ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ اسکیجول 4 جو ہماری کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ اب فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے، کیونکہ ہماری فیڈریشن کی سینسٹیوٹی ہے سینٹرلائزیشن کو لے کے. ڈیولوشن بہت مشکل رہی ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے اور پروونشل گورنمنٹ کے لیے. اب سر جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 ہے اس میں 56 سبجیکٹس ہیں. پارٹ 2 جو کامن سبجیکٹس ہیں جسے ہم CCI کا فورم ہے جس میں الیکٹریسٹی ہے، ریلوے ہیں، اسٹینڈرڈز ہیں، دوسرے ان کے 18 سبجیکٹس ہیں. اب جو کامن سبجیکٹس بھی ہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیے گئے ہیں. تو اب یہ 74 سبجیکٹس ہیں جو پہلے ہی اس کا توازن ہے وہ وفاقی حکومت یا فیڈریشن کے پاس بہت زیادہ ہے، اور جو ریزیڈری سبجیکٹس ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ 6 سبجیکٹس ہیں. اب پہلے ہی توازن اس کے حق میں ہے. اب جو اسکیجول 4 ہے، میں نے بہت لکھا ہے پاکستانی فیڈریشن کے اوپر، فیڈرلزم کے اوپر، تو ایٹ لیسٹ جو اسکیجول 4 ہے وہ تو امپلیمنٹ ہونا چاہیے نا. اس کا جو لیجسلیٹو پارٹ ہے فیڈرلزم کا، اس کا جو فسکل پارٹ ہے فیڈرلزم کا، اور جو ایڈمنسٹریٹو پارٹ ہے، یہ تینوں امپلیمنٹ ہونے چاہیے. اگر یہ امپلیمنٹ ہوں گے تو بلوچ پولیٹیکل، سوشل، کلچرل جو ہے ابزارپشن پاکستان کی فیڈریشن میں بہتر ہوگی. کیا آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں سر؟ فرام دا ڈے فرسٹ جب یہ فیڈرل کنکرنٹ اور پروونشل لیجسلیٹو لسٹ تھی، گریوینسز تو ایکیوٹ تھے. ساری اتھارٹی جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی، ایون پروونشل لسٹ میں بھی یا کنکرنٹ میں بھی جہاں فیڈرل کوئی ڈیسیجن لے لیتا تو وہ پریویل کرتا تھا. ذرا سی اس میں بہتری 18 امینڈمنٹ کی صورت میں ضرور آئی. ریسورس ڈسٹریبیوشن فارمولے میں کچھ بہتری آئی، لیکن نہیں وہ جو وہاں بالکل ایکسٹریم پہ لوگ سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سرٹن سبجیکٹس جو 4 سے 6 ہیں وہ تو ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہیں. باقی جو ہے نا پروونشل اٹانومی کا تقاضا ہے، اور فیڈرل سسٹم کا اور فیڈریشن کا تقاضا ہے کہ صوبے امپاور ہوں. یہی 1960s میں بنگال میں بات ہوتی تھی کہ اسی میں فیڈریشن کی اسٹرینتھ ہے کہ صوبے مستحکم اور خوشحال ہوں. یہ جو ہے مکالمہ ہے، اس مکالمے کو چلنا چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لوگوں کو ایک دوسرے کو، جیسے دیکھیں نا جب 70 کا آئین آیا شاید بہت ساری ریزرویشن تھی، لیکن جب مکالمہ شروع ہوا تو یہ بات آئی کہ یار جس ملک کا آئین ہی نہ ہو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے. اور آئین کوئی ایسے فکس چیز تو نہیں ہے، کلام پاک کی طرح تو نہیں ہے. اٹ کیپس آن ایوالونگ، لیونگ. بہتر چیزیں جو ہے نا اس میں ڈائنامک اس کی نیچر ہے نا. تو انہوں نے یہی کہا کہ یار آئین تو بنا لو. اب آئین کے بعد اپنے آلات اور واقعات اور ضروریات اور چینجنگ اس کے ساتھ اس چیزوں کو جی ایوالو ہوتا رہے گا. سر یہ تو ہمارا کنسنسس ہے. آپ کیونکہ فیڈرلزم کے اوپر لکھتے ہیں ریپبلک پالیسی میں کہ پاکستانی ریاست کے لیے فیڈرلزم جو ہے وہ انیویٹیبل ہے، اس کے بغیر ریاست نہیں چلے گی.